السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا عزيز ويا غفار۔ سامعین محترم، آج انشاءاللہ آپ لوگ جس رکوع کی تفسیر سمجھیں گے اور غور و فکر کریں گے وہ ہے 34واں رکوع۔ گویا کہ تیسرے پارے کا اب الحمدللہ ہم لوگ نے آغاز کر لیا ہے۔ دوسرا پارہ جو الحمدللہ سے کمپلیٹ ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا، اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ انشاءاللہ العزیز اسی ہفتے کے گویا کہ آخر حصے میں ہو جائے گا۔ عین ممکن ہے کہ جمعے یا ہفتے کو یا جو بھی ڈیٹ جو آپ لوگ مناسب سمجھیں وہ مجھے بتا دیجیے گا، انشاءاللہ اس حساب سے۔ اب جو 33ویں کے بعد 34واں رکوع آ رہا ہے اس میں بہت لمیٹڈ آیات ہیں، صرف 3 آیات ہیں، بلکہ 4 آیات ہیں، 254، 255، 256 اور 257۔ گویا صرف 4 آیات ہیں، لیکن اس میں جو اصل توحید کا مضمون ہے اور جو دین کی اصل حکمت ہے وہ بھی مضمر ہے۔ اس سے پہلے تقریباً 2 رکوعوں پر مشتمل معاملہ طالوت و جالوت کا ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اور یہ گویا کہ ایک طریقے کا غزوہ بدر کے لیے ذہنی و نفسیاتی تیاری کی جا رہی ہے اہل ایمان کی۔ غزوات کے لیے جہاں سرفروشی کی ضرورت ہے، جذبے کی ضرورت ہے، وہاں پہ انفاق مال کی بھی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہاں بہت زوردار انداز میں آپ لوگ کو انفاق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں لے آئیے کہ یہ 4 کڑیوں پر مضمون بنا ہوا ہے۔ جو دوسرا حصہ دوئم، جو دوسرا نصف سورہ بقرہ کا ہے، 22 رکوعوں پر مشتمل، کیونکہ 18 رکوع ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب جو 22 رکوع آ رہے ہیں ان میں یہ 4 کڑیاں آپ لوگ میں چاہتا ہوں پھر سے ذہن میں لے آئیے۔ ایک جہاد بالمال، جہاد بالنفس، اسی طریقے سے عبادات، اور چوتھے طریقے سے شریعت پہ بنے ہوئے معاملات۔ تو یہ 4 کڑیاں ایک دوسرے سے سمجھ لیجیے تانے بانوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ چاروں کڑیوں میں آپ لوگوں کو مضمون نظر آئے گا، بیچ بیچ میں اتنا حکمت کے جو پورا دوسرا حصہ ہے سورہ بقرہ کا، یہ گویا کہ ریوالو ہو رہا ہے اراؤنڈ دیز 4 تھنگس: جہاد بالمال، جہاد بالنفس اور معاملات۔ جہاد بالمال کے مسلسل ابھی آپ لوگوں کو 2 رکوع نظر آئیں گے انفاق فی سبیل اللہ پہ، 36واں اور 37واں، گویا کہ پرسوں اور ترسوں کی نشست میں۔ اس سے پہلے ہم لوگ جہاد بالنفس بھی پڑھ چکے ہیں، پھر عبادات کے بڑے بڑے معاملات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، رکوع کے حج کے معاملے میں، اسی طریقے سے نماز کے معاملات میں، اسی طریقے سے روزے کے فرضیت پہ، یہ سارے ہم لوگ عمرے کے حصول میں، یہ ساری چیزیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں عبادات کے معاملات میں۔
اور پھر جو انسانی زندگی کے حقوق و العباد ہوتے ہیں، معاملات زندگی جس میں انسانی تمدن قائم ہوتا ہے، اس میں سب سے اہم رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کا ہے۔ وہ بھی گویا کہ ہم لوگ دوسرے پارے کے اختتام پہ پڑھ چکے ہیں، اور مسلسل 4 رکوع ہم لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، جو کہ جمعرات، جمعے، ہفتے، اتوار، جو ویکنڈ ہمارا کور ہوا ہے پچھلا۔ تو اب یہاں آپ لوگ کو ایک نئی چیز نظر آئے گی، جو پہلی کڑی ہے جہاد بالمال، اس کی طرف دعوت دلائی جا رہی ہے۔ تو اب ہم لوگ، میرے خیال سے اتنی تمہید کافی ہے، اب بسم اللہ کرتے ہیں کیونکہ اور لوگ بھی آ چکے ہیں۔ لیکن میں ایک بات آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا جو سیشن ہے وہ بھی سورہ بقرہ کا ایک طریقے سے کلائمیکس سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بہت ایک عظیم آیت آنے والی ہے، آیت الکرسی 255 جو آیت جو ہے۔ تو اس سے پہلے یہ جو 254 آیت آ رہی ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں آپ لوگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اے اہل ایمان، خرچ کر دو ان سب میں سے جو کہ اللہ نے دیا ہے۔ یہاں پہلی ہی نفی ہو گئی کہ انسان کی خود کی عقل یا خود کی محنت یا خود کی بھاگ دوڑ سے وہ مال البتہ اکیلی اس سے کماتا نہیں ہے، یعنی جو بھی انسان کو ذریعہ ملتا ہے معاش کا، اس کا جو سورس ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو اس کو مال مل رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مل رہا ہے، گویا کہ اس میں جو برکت اور فضیلت ہے وہ بھی اللہ ہی دے رہا ہے، یعنی انسان کا خود اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ تو پہلے ہی کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ بتا دی کہ خرچ کر دو ان میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یاتی یوم، اس سے قبل، اس سے پہلے کہ آدھ ہم کے وہ دن جس میں کچھ چیزیں ہوں گی، اور کچھ چیزیں کیا ہیں وہ سنتے جائیے۔ من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آدھ ہم کے، یعنی روز قیامت کا دن، آدھ فیہ ولا خلہ، جس دن نہ تو کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی، ولا خلہ، نہ کوئی دوستی کام آ سکے گی، ولا شفاعہ، اور نہ کوئی شفاعت کام آ سکے گی، والکافرون هم الظالمون، اور یقیناً کافر ظالم ہے۔ اب یہ کافر بھی ایک طریقے سے سمجھ لیجئے معنوی اعتبار سے آئے، یعنی جو اللہ کے اس انفاق کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا وہ دراصل کافر ہے۔ دیکھتا ہے کہ اللہ کا دین مغلوب ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے اللہ کا دین مال طلب کر رہا ہے، لیکن اس کے کچھ تقاضے ہیں لیکن ان کو پورا نہیں کرتا، حالانکہ اللہ نے اس کو عائش دی ہے پھر بھی وہ خرچ نہیں کرتا، وہ دراصل کافر ہے۔ والکافرون هم الظالمون، کہ دراصل ایسے ہی کافر ظلم کرتے ہیں، ظالم ہیں۔ تو ایسے نہیں بننا ہے اہل ایمان، تم لوگوں کو ایسا نہیں بننا۔ گویا کہ یہاں پیش کی ایک طریقے سے آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ غزوہ بدر میں بھی جب یہ مال طلب ہوگا، اور آگے چل کے غزوہ تبوک بھی آئے گی مسلمانوں، تو ان ساری چیزوں میں وقت کا رسول آپ لوگوں سے مال طلب کرے گا، یعنی جناب محمد الرسول اللہ، تو آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ تو خرچ کر دو، لگا دو، کھپا دو وہ سارا مال جو ہم نے تم کو دیا ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آدھ ہم کے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی، نہ دوستی کام آ سکے گی، نہ شفاعت ہو سکے گی۔ یہ تیسرا انداز بیان ہے قرآن مجید کا، جہاں کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ سے شفاعت کی ڈینائل کری گئی ہے کہ کوئی شفاعت نہیں ہوگی، والکافرون هم الظالمون، لا شفاعہ، کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ اس سے قبل آپ لوگ پڑھ چکے ہیں چھٹے رکوع کی 48ویں آیت، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ ولا عدل ولا هم ينصرون، کہ اس دن بھی کوئی شفاعت کام نہیں آ سکے گی۔ اسی طریقے سے آپ لوگ 15ویں رکوع کے آغاز میں پڑھ چکے ہیں 128ویں آیت، یا ایھا الناس، بلکہ بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا واتقوا یوما لا یجزی نفس عن نفس شیئا، کہ اس دن کوئی جان کام نہیں آ سکے گی، نہ کسی سے فدیہ قبول ہوگا، نہ خرید و فروخت ہوگی، اور نہ کوئی شفاعت ہوگی۔ 254 آیت کا ولا شفاعہ، کہ کوئی شفاعت نہیں ہوگی اس دن۔ یہ تیسرا انداز بیان ہے قرآن مجید کا کہ اس دن کوئی شفاعت نہ میرے کام آ سکے گی، نہ آپ کے کام آ سکے گی۔ البتہ ایک شفاعت حقہ ضرور موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لیکن اس کا جو غلط کانسیپٹ پیش کیا گیا ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آج کی نشست میں آپ لوگ کلیئر کر کے اٹھیے۔ دیکھیں جو اگلی آیت آ رہی ہے 255، آج کی جو ہماری نشست ہے اس میں ویورز بہت کم ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس نشست کو آگے پھیلائیے گا کیونکہ یہ بہت کم ہے۔
جس نشست میں میں چاہتا تھا کہ سب سے زیادہ لوگ ہوں، اسی نشست میں سب سے کم لوگ ہیں، لیکن کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ آگے پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ تو یہ جو 255 آیت آ رہی ہے 255، یہ اس شفاعت حقہ کے بارے میں ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ تو یہ کہلاتی ہے آیت الکرسی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد اہل ایمان کا بھی یہ معمول تھا کہ اس کو پڑھتے تھے، اور ساتھ ساتھ سونے سے پہلے بھی لوگ اس کو پڑھتے تھے۔ اس سے شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے بہت ہم حکمت کے بڑے بڑے پھول پڑھ چکے ہیں آلریڈی، جن میں ایک آیات الآیات ہے 164 آیات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ ساری آیت آپ لوگ 164 آیت پڑھ چکے ہیں۔ یعنی نیچر کے وہ عجیب عجیب اور بڑے بڑے فینومیناز اور گیلیکسیز کے فینومیناز وہ اللہ نے ایک آیت میں جمع کر دیا، آیات الآیات، یعنی اللہ کی تمام نشانیوں کی ایک نشانی پہ مبنی ایک آیت 164 آیت۔ اس کے بعد ہم لوگ پڑھ چکے آیات البر، یعنی نیکی کیا ہے، لیس البر، یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں 177 آیت۔ اس کے بعد ہم لوگ پڑھ چکے تھے آیت الاختلاف 213ویں آیت، کہ بہت اختلاف لوگوں نے کیا اللہ کے دین کے ایک دم مبرہن اور واضح ہونے کے باوجود۔ تو یہ تین آیات الآیات، آیت البر اور آیت الاختلاف 164، 177 اور 213ویں آیت، یہ آپ لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں آ رہی ہے آپ لوگ کے سامنے 255 آیت، آیت الکرسی، توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے ہے، اور حضور نے فرمایا ہی سیدۃ الآیات القرآن، سیدۃ الآیات القرآن، کہ حضور نے فرمایا کہ تمام قرآنی آیات کی یہ اکلوتی آیت ایک سردار کی حیثیت رکھتی ہے، سیدۃ الآیات القرآن۔ جس طرح آیات البر اور سورہ عصر میں ایک نسبت ہے کہ ہدایت اور نجات کی ساری شرائط اللہ نے اسے ایک چھوٹی سورہ عصر میں ڈال دی، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اسی طریقے سے اس کی تفصیل آپ لوگوں نے وہ پڑھ لی ہے آیت البر میں، وہ ہم پڑھ چکے ہیں آیت 177 میں۔ اسی طریقے سے 30ویں پارے میں آپ لوگ پڑھیں گے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 4 آیات پر مشتمل اسی جیسا ایک مضمون اس ایک آیت الکرسی میں آپ کو نظر آئے گا، توحید بالصفات پر عظیم ترین آیت، جو کہ اللہ کی ثنائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی وہ معبود برحق ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اور بہت کیٹیگوریکل اسٹائل ہے اللہ کا کہ اس کے علاوہ کسی کو عبادت کا حق موجود ہی نہیں ہے، یعنی تمام انسانوں کو اسی کے آگے سرو سجود ہونا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے، وہ بالکل دیتا ہے۔ تو اللہ لا الہ الا ہو ایک دم کیٹیگوریکل اسٹائل ہے۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے از خود اور وہ قائم ہے از خود، یعنی اس کی زندگی نہیں ہے، کسی کی مستعال نہیں ہے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، تو کسی کی عطا کردہ زندگی اس کی زندگی نہیں ہے معاذ اللہ۔ اور اس زندگی میں کوئی ضعف نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی احتیاج نہیں ہے، کسی طریقے سے کوئی ٹیڑھ معاذ اللہ نہیں ہے، اس کی ذات بہت بلند ہے، اور ہماری سوچ سے بہت وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا ہے، یعنی الحی ہے اور ساتھ ساتھ القیوم ہے، قائم ہے، مطلب خود اس کی زندگی اپنی از خود تو ہے، باقی ہر شے کا وجود سے انڈائریکٹلی قائم ہے، کوئی شے قائم ہے ہی نہیں بغیر اس کے اذن کے۔ گویا کہ اللہ اپنی جگہ تو احد ہے، اللہ الصمد قل هو اللہ احد، لیکن باقی پوری دنیا اور پوری کائنات کے لیے الصمد ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے، اور جو لوگ کر رہے ہیں اس سے بھی اس کی کوئی فکر نہیں ہے، خود ہی یا تو نجات بناتا ہے یا تو جہنم کا گڑھا بناتا ہے۔ تو یہ اللہ اپنی جگہ الحی ہے، اس کی ذات از خود زندہ ہے، اس پہ کبھی موت نہیں آ سکتی، تمام چیزوں کو بقا نہیں ہے، تمام چیزوں کو فنا ہے، اور صرف اللہ خدائے باری تعالیٰ کی ذات واحد ہے، الصمد ہے، اور وہ دوام ہے، اس میں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور ساتھ ساتھ القیوم ہے، ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ سے قائم رہے گا۔ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آ سکتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے،
یعنی یہ جو بڑی بڑی آسمان اور زمین اور گیلیکسیز کے بڑے بڑے جو فینومناز ہیں، اس کو سنبھالتے ہوئے اس کو ذرہ بھر بھی تھکاوٹ تو ہوتی ہی نہیں ہے، اور بلکہ تھکاوٹ تو بہت دور کی بات، ہلکی سی نیند کی ایک جو جھلک جس کو اونگ کہتے ہیں وہ تک نہیں آ سکتی اس کو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی بادشاہی میں ہے وہ تمام چیزیں جو آسمان اور زمین میں موجود ہیں۔ گویا کہ آسمان و زمین کی ملکیت تامہ اور ملکیت حقیقی اسی کی ہے۔ اب دیکھیں یہ اسٹائل آ رہا ہے بڑا جلالی اور بہت سمجھ لیجئے کہ لرزا دینے والا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ایسا کون سا شخص ہے جو کہ اس کے آگے سفارش کر سکے بغیر اس کی اجازت کے۔ اب دیکھیں کتنا جلالی انداز ہے کہ کس کے اندر ایسی ہمت ہے کہ وہ شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت کے بغیر۔ اس کی اجازت ہوگی تو شفاعت ہوگی۔ یہاں پہلی مرتبہ آپ سمجھ لیجئے شفاعت حقیقی کی ایک جھلک آ رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگ 3 بار پڑھ چکے ہیں کیٹیگوریکل ڈینائل ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت 48، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا الشَّفَاعَةُ۔ اس کے بعد آیت نمبر 128ویں آیت، یہی آیت تھی وَلَا شَفَاعَةُ۔ اور اب ہم لوگ 254 آیت اسی سے پہلے پڑھ چکے ہیں، 254 آیت۔ اس میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا؟ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ کوئی شفاعت اس دن نہیں ہوگی۔ یہاں بھی جو شفاعت حقیقی کا انداز آ رہا ہے وہ بھی دیکھیں جلالی ہے، غصے والا ہے۔ من ذا الذی یشفع، کون ہے، کس کی ہمت ہے، کس کا مقام ہے، کس کو یہ حیثیت حاصل ہے، کس کو یہ زور حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار و حیثیت کی بنیاد پر شفاعت کر سکے؟ ہاں مگر جس کے لیے خود اللہ ہی اجازت دے دے، یہ استثناء ہے۔ ود دس کنڈیشن، جس کو اللہ شفاعت کی اجازت دے گا وہ وہاں کرے گا۔ یہاں اس آیت میں پہلی دفعہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ استثناء کے ساتھ شفاعت موجود ہے۔ اب یہ بڑا ایک باریک مسئلہ ہے، اس کے لیے میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کے 2 منٹ لے لوں کہ یہ شفاعت ہوگی کیسے۔ روز قیامت میں جب یہ اللہ کی عدالت قائم ہوگی تو یہ شفاعت ہوگی کیسے، کون کرے گا اور کس قسم کی کرے گا؟ دیکھیں اللہ کی طرف سے جو روایتوں سے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شفاعت جو کرے گا اس کو اجازت پہلے تو ذات باری تعالیٰ خود دے گا، اللہ تعالیٰ خود اجازت دے گا، اور جس کے لیے اجازت دے گا اس کے لیے شفاعت کا حکم ہوگا، اس کے لیے شفاعت کی جائے گی۔ کوئی اپنے اختیار و حیثیت کی بنا پر شفاعت نہیں کر سکے گا۔ جس کے لیے اللہ آرڈر دے گا اہل ایمان میں سے ان کے لیے شفاعت ہوگی۔ اور یہ بات بہت معقول ہے، کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کے ہاتھ کو روک نہیں سکتا اس دن کہ یا اللہ تو نہیں جانتا اس بندے کو، یہ بندہ جنتی ہے یا خام خواہ تو اس کو جہنم میں ڈال۔ ایسا کوئی نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہی واقعہ ہم لوگوں کو سیرت النبی میں بھی ملتا ہے۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی باقاعدہ کہ ایک بڑی محفل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قریش کے لوگوں کو اور عظیم اہل ایمان خواتین کو جمع کر کے خطاب اور انہوں نے فرمایا کہ اے قریش کے لوگوں، بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے کہ میں اس پہ کام نہیں آ سکوں گا۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اس دن کوئی اللہ کے آگے تم سے سفارش نہیں کر پاؤں گا۔ قریش کے لوگ تو دور کی بات، اسی حدیث کے آگے حصہ ہے کہ اے فاطمہ لخت جگر بیٹی رسول اللہ کی، تم ساری کی ساری دولت مجھ سے یہاں دنیا میں لے لو لیکن اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، کہ اس دن میں کوئی کام نہیں آ سکوں گا اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے۔ اے حفصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی، بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے کہ اس دن میں تمہارے لیے کوئی شفاعت نہیں کر سکوں گا۔ اور یہی معاملہ قرآن سے بھی ثابت ہے، سورہ مومن کی آیت 7، 8 اور 9 سے۔ اگر آپ لوگ اس کو پڑھیں تو آپ لوگ کو آئیڈیا ہوگا، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، اور جو عرش اٹھاتے ہیں یعنی اس کے گرد گھومتے ہیں، یعنی فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اور مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں کہ اے رب ہمارے تیری رحمت اور علم ہر چیز کی سمائی ہے، ہر چیز پہ تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے، وقہم عذاب الجحیم۔ اور اے رب ہمارے انہیں اپنے ان باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ان کو جو ان کے نیک تھے ان کے باپ داداؤں میں اور بیویوں میں اور اولاد میں
اور بے شک تو ہی عزت اور حکمت والا ہے۔ آگے چلتی بھی وہ آیت ہے وقیہم السیئات، اور اے ان گناہوں کی شامت سے بچانے والے، جس دن تو نے ان گناہوں کی شامت سے ان لوگوں کو بچا لیا تو بے شک تو نے ان پہ بہت رحم فرمایا، فقد رحمتہ وذالک الفوز العظیم، اور یقیناً تو بہت فوز عظیم کا مالک ہے۔ یہ شفاعت بھی میں کی جائے گی، یہ ڈائریکٹ اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوگی۔ چنانچہ خلاصہ یہ ہے کہ جتنا میں نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے اس حساب سے ہرگز یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے کہ شفاعت سرے سے ہے ہی نہیں، بلکہ صرف یہ آپ لوگوں کو ایک طریقے سے بتایا جا رہا ہے، ہاتھ جوڑ کے سمجھایا جا رہا ہے کہ شفاعت پر ہی سارا اعتبار کر کے بغیر عمل کیے اگر ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے تو اس کا کیا معاملہ بنے گا؟ اللہ کا حساب کتاب بھی تو ایک نظام ہے نا دوستوں۔ اسی وجہ سے تو اللہ نے دنیا میں انسان کو آزادی رائے دی ہے، آزادی خیال دی ہے، پھر ہم نے اس میں روح پھونکی ہے جس میں ہماری معرفت و محبت ہے، پھر ہم نے رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل فرما دیں، نیکی و بدی کی تمیز تمہارے اندر مدیت کر دی، ڈال دی، ہم نے اپنا فریضہ انجام ادا کر دیا، باقی اب تمہاری ول ہے، چاہو تو اچھا راستہ لو، چاہو تو برا راستہ لو، اما شاکرا و اما کفورا۔ چنانچہ صرف اور صرف شفاعت پہ اندھا اعتماد کر کے وہاں کھڑے نہیں ہونا ہے، بلکہ عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ یہاں اسٹریٹ فارورڈ انداز ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس کے اندر یہ ہمت ہے کہ وہ اللہ کے آگے شفاعت کرے سوائے اس کی اجازت کے؟ اور یہ بات انشاءاللہ آخری پاروں میں کھل جائے گی سورہ نبا میں، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ جب وہ آیت ختم ہو رہی ہے اس سورہ مبارکہ کی، اس میں بڑا بڑا لکھا ہوا ہے، آپ لوگ جب پڑھیں گے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا الا من اذن له الرحمن، کہ اس دن جب روح قائم ہوگی، یعنی روح امین یعنی حضرت جبرائیل اللہ کی عدالت کے آگے کھڑے ہوں گے، والملائکہ تمام فرشتے صفا صف باندھ کے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، اس دن کسی کو ہمت تک نہیں ہوگی کہ آگے کوئی بات کر سکے، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ خود اجازت دے، وقال صوابا، اور وہ بات بھی ایک دم ٹھیک ٹھاک کہے، سچ پہ مبنی ہوئی بھی بات کہے۔ تو یہ انداز ہوگا اس دن شفاعت کا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے چلتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اللہ خود کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ عام طور پر جب ہم دنیا میں سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی میں اس شخص کو ذرا بہتر جانتا ہوں آپ سے، اصل میں جیسا یہ نظر آ رہا ہے ویسا ہے نہیں، اصل حقیقت کچھ اور ہے، یا جو فیکٹس اینڈ فیگرز آپ لوگوں کو فائل پہ نظر آ رہے ہیں اصل حقیقت یہ نہیں ہے، میں زیادہ جانتا ہوں۔ اب یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے، جبکہ اللہ جانتے ہیں ان کے آگے اور پیچھے جو ان کا حال ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، اللہ تو جانتا ہے جو ان کے آگے اور پیچھے، اور ان کا حال کیا ہے، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، ان کا حال یہ ہے کہ وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا سوائے جو اللہ خود چاہے، یعنی باقی تمام مخلوق کے پاس جو اللہ کا عطا کردہ علم ہے وہ عطائی علم ہے، دیا ہوا علم ہے، محدود علم ہے۔ بڑے سے بڑا رسول، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا فرشتہ، اس کا علم جو ہے وہ گیون ہے، کیونکہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے اسٹارٹ میں ہی حضرت آدم اور ابلیس کے واقعے میں کہ فرشتوں نے وہاں دعا کری تھی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اے رب ہمارے تو پاک ہے، ہمیں اتنا ہی علم حاصل ہے جو تو نے ہی ہمیں عطا فرمایا۔ تو یہ بات اللہ کے آگے کون کہہ سکتا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کو اپنے اندر گھیرا ہوا ہے، یعنی اس کی کرسی تمام آسمان اور زمین کے اوپر غالب ہے۔ اب یہ کرسی کے دو معنی لیے گئے ہیں، یا تو تمام آسمان اور زمین کی جو اقتدار مطلق ہے، اس کا جبر، اس کا اختیار، اس کی قدرت، اس کی صنائی، اس کی اتھارٹی پوری کی پوری کائنات پہ پھیلی ہوئی ہے، یا واقعتاً ایسی کرسی کوئی مانوی حقیقت کی ہو جو ہمارے ذہنوں سے ماورا ہو، یہ آیت متشابہات میں سے ہے، اس کا حقیقی علم ابھی تک ہم لوگ کو نہیں پتہ، یہ غیب کے علموں میں سے ایک علم ہے، اس نے دریافت اگر جب اس کو کیا تب اس پہ ایمان لانا ہم پہ بھی فرض ہوگا، ابھی بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن سائنس نے جب تک دریافت نہیں کیا تو یہ علم غیب کا معاملہ رہے گا۔ اس سے پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، بلکہ اس سے پہلے تو نہیں، آپ لوگ بعد میں ہی پڑھیں گے، سورہ واقعہ کے ضمن میں، کہ وہاں فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں
ایسی جگہ کی جہاں پہ ستارے ڈوبتے ہیں. فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، کہ ایسی جگہ کی قسم کھاتا ہوں جہاں ستارے ڈوبتے ہیں، اور اگر انسانوں تم لوگ کو معلوم ہو جائے کہ ستارے کہاں ڈوبتے ہیں تو یہ تو بہت عظیم ایک اللہ کی طرف سے ایک قسم ہے. تو یہ ایسی قسم کیوں کھائی ہے اللہ نے؟ ستارے کہاں ڈوبتے ہیں؟ آج سائنس نے ابھی کچھ عرصے پہلے اس کو پروف کرا ہے کہ کائنات میں ایسے بلیک ہولز ہیں. یہ قرآن نے پروف کیا ہے، اور سائنس نے اب جا کے پروف کیا. قرآن نے تو 1450 سال پہلے پروف کیا ہوا ہے کہ جہاں ساری کی ساری گلیکسیز جا کے ڈوب جاتی ہیں. اور ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ ایسی گلیکسیز کے جہاں ڈوبنے کا عمل ہے وہیں سے ہی حضور کو شب معراج کی سیر کرائی گئی ہو، واللہ عالم. یہ انشاءاللہ آ جائے گا آخری پاروں میں. لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس طرح بلیک ہول کی ابھی ہم لوگ کو حقیقت معلوم ہو گئی ہے، عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سائنس کا دماغ اتنا کھول دے کہ اس چیز کو بھی، اس کی کوئی مانوی حقیقت ہمارے سامنے آ جائے. تو جب تک نہیں آ رہی ہے علم غیب کا معاملہ ہے، جب آ جائے گی تو یہ علم غیب نہیں رہے گا. تو ہم لوگ قرآن کو بھی فالو کریں گے سائنس کے اعتبار سے. قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. جس طرح سورہ یاسین میں فرمایا ہے کہ ہر چیز کل فی فلک یسبحون، کہ ہر چیز گھوم رہی ہے. آج سے 100 سال پہلے ہم لوگ سمجھتے تھے صرف زمین گھوم رہی ہے، آسمان نہیں، سورج نہیں گھوم رہا ہے. پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ سورج بھی گھوم رہا ہے، ہم نے یہ دریافت کرا. پھر بعد میں پتہ چلا سورج زمین اپنے مدار پہ بھی گھوم رہی ہے. اینڈ میں ہمیں پتہ چلا کہ کل فی فلک یسبحون، کے تمام چیزیں گھوم رہی ہیں. اسی طریقے سے ابھی ہمیں نہیں پتہ کہ 7 زمین اور 7 آسمان بار بار قرآن ریفر کرتا ہے. ابھی تو ہم لوگ ایک زمین اور ایک آسمان ہی دیکھتے ہیں. لیکن ہمارا علم ہے کہ 1450 سال پہلے قرآن نے جو بات کہی وہ غلط نہیں ہو سکتی، اور ایک وقت آئے گا کہ سائنس اس کو پروف کرے گی، تاہاں کہ ہمیں اس کی حقیقت ابھی معلوم نہیں ہے. اور یہ آیت آپ لوگوں کو حامیم سجدہ میں نظر آئے گی. سنوریہم فی آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم ان لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھاتے رہیں گے آفاق میں. بلیک ہولز دریافت ہو جائیں گے، گلیکسیز دریافت ہو جائیں گی. وفی انفسہم، ان کے اندر اپنی ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی، وبا آئیں گی، اتنے اندر ہارمونز نکلیں گے. حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ یہ کہنے پہ خود مجبور ہو جائیں گے کہ یہ قرآن دراصل حق ہے. تو یہ بات مبرہن ہو کے واضح ہو جائے گی، ابھی کچھ زیادہ دور نہیں ہے یہ. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، اور اس پر تھکاوٹ طاری ہو ہی نہیں سکتی ان دونوں کی حفاظت میں، ان آسمان و زمین کی حفاظت میں اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی. وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند اور بہت عظمتوں والا رب ہے. یہاں اختتام ہوا ہے اس آیت الکرسی کا. اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ بھی بہت اہم ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے. یعنی کسی بھی شخص کو نہ کبھی جبراً مسلمان بنایا گیا اور نہ بنایا جائے گا، بلکہ اصل میں حقیقت میں اس کے برعکس آپ لوگوں کو ایک واقعہ سیرت النبی میں نظر آئے گا. حضرت اسامہ ابن زید کا ایک واقعہ ہے. وہ کسی غزوے میں نکلے اور حضور نے کہا تھا کہ جو اچھے لوگ ہیں ان سے جنگ نہیں کرنی ہے، جو کافر لوگ ہیں ان سے جنگ کرنی ہے. ایک کافر حضرت اسامہ ابن زید کے سامنے آیا، اور جب وہ اس کی گردن اڑانے لگے تلوار سے تو اس نے وہیں پہ ہی بیٹھ کے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب حضرت عثمان یہ سمجھے کہ اس نے جان بچانے کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے گردن اڑا دی. یہ واقعہ جب حضور کو پتہ چلا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں آئے، غضبناک ہوئے، اور انہوں نے فرمایا کہ تم نے اس کی گردن کیوں اڑائی جب اس نے کلمہ پڑھ لیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے لگا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے. تو حضور اکرم اور ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں؟ کیا کرو گے اس روز کہ یہ کلمہ جب تمہارے اگینسٹ کھڑا ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں؟ تو یہ دین میں ہمیشہ سے زبردستی ہے ہی نہیں. لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کسی کو تلوار کی نوک پر جبراً مسلمان بنانا حرام ہے. لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کافر کو ختم کرنے کے لیے کوئی طاقت استعمال کی ہی نہیں جا سکے. یہ حماقت ہے پرلے درجے کی. نظام باطل ظلم ہے، ایکسپلائٹ کر رہا ہے لوگوں کو، اور اللہ اور بندے کے درمیان پردہ بن گیا ہے، آڑ بن گیا ہے، حجاب بن گیا ہے. اس نظام کو درست کرنا فرض ہے مسلمانوں پر، اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگانا فرض ہے مسلمانوں پر. ہاں اگر طاقت نہیں ہے تو طاقت حاصل کرنے کی کوشش کریں، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو جمع کریں. محمد الرسول اللہ 12 برس کیا کرتے رہے مدینہ مکے میں؟ ایک جماعت تیار کری صحابیوں کی، قرآن کے ذریعے ان کی تربیت کری، ان میں سموتان کی کوشش کری، ڈسپلن پیدا کیا، اور جب وہ طاقت بن کے ابھری ہے تو اٹھا کے باطل کے سر پہ مارا ہے، تاکہ انقلاب آ گیا. اب ہم اپنا حال دیکھ لیں اس کے ضمن میں.
اس باطل اور کافرانہ نظام میں زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں. اچھے طریقے سے آپ لوگ سمجھ لیں کہ اس نظام کو دل سے جو شخص تسلیم کر لے، ریکنسائل کر لے، اسی میں اعلیٰ سے اعلیٰ کیریئر ڈھونڈے، اسی میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ڈھونڈے، گویا کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. روز قیامت اللہ پوچھ سکتا ہے نا مجھ سے اور آپ سے کہ یو ہیو ریکنسائلڈ ود دس سسٹم جو میری بغاوت پہ مبنی تھا، جو میری بغاوت پہ مبنی تھا، اس کے ساتھ تم نے اپنی زندگی بسر کری، اس کے نہیں کری، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو ایٹ لیسٹ اتنا تو اس کے اس نظام کو دل سے ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے، اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگائیں، اگر نہیں ہو سکتا تو فراہم کی جائے. لہٰذا اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ طاقت اور جبر کافرانہ نظام کو ہٹانے کے لیے یوز ہی نہ کی جائے، نہیں، اس پہ یوز ہوگی، کسی فرد کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں. پاکستان میں بھی مسلمان کی تعداد زیادہ ہوگی، ہندو عیسائی رہنا چاہیں الگ رہیں، مائنورٹی رہیں، نظام اللہ کا چلے گا، بس یہ بات ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت رشد واضح ہو گئی ہے کجی سے. کتنی کجیاں ہیں، کتنی شیطانی پگ ڈنڈیاں ہیں، کتنے صراط مستقیم سے بہکا دینے والے راستے ہیں، وہ الگ ہو چکے ہیں صراط مستقیم سے. کیسے کیسے فتنے ہیں. نصف صدی میں ہی آپ لوگ دیکھ لیں کہ اتنا بڑا فتنہ غلام احمد قادیانی، اس کے ساتھ ساتھ وغیرہ وغیرہ جوڑتے رہیے آپ لوگ. لیکن الحمدللہ ہدایت آلریڈی واضح اللہ نے کر دیا ہے. ہدایت کا سورس کیا ہے؟ قرآن مجید. اور میں اور آپ اس بات کا جتنا سجدہ شکر کریں وہ کم ہے کہ بے نہیں وہ شے جو محمد نے اپنی امت کو دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج بھی الحمدللہ امت کے پاس اسی حالت میں موجود ہے. ورنہ اس کے نہ جانے کتنی تورات زبور انجیل میں تحریفیں ہو گئیں. اس تحریف سے تو امت کو موجودہ امت کو بچا لیا اللہ نے، کیونکہ اس کا ذمہ خود اللہ نے اپنے اوپر رکھا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس میں بھی کوئی تحریف ہو جاتی تو ہم ہدایت کے لیے کس کا دروازہ کھٹکھٹاتے؟ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور جو کفر کرے طاغوت کا، یعنی طاغوت کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ پہ. ایمان سے پہلے طاغوت کا انکار ضروری ہے. جیسا کہ ہم لوگ بولتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو اللہ پہ ایمان لانے سے پہلے بقیہ معبود کا انکار ضروری ہے، طاغوت کا انکار ضروری ہے. طاغوت کہتے کس کو ہیں؟ طغا، طغیانی. عربی میں آتا ہے یہ طغا، طغیانی، سرکشی. جس طرح پانی اپنی موجوں میں ہے، اب وہ موجیں بے قرار ہو جائیں اور ایک دم تلپٹ کر دیں پورے شہر کو، تو طغیانی، اس میں طغیانی آ گئی، اپنی حدوں سے آگے بڑھ رہی ہے. تو گویا جس شخص نے اپنی حاکمیت کا اعلان کر دیا، بجائے اللہ کے حاکم ہونے کے تسلیم نہ کرے اور اپنی حاکمیت خود حاکم بن کے بیٹھ گیا، وہ طاغوت ہے. جس نے غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا وہ طاغوت ہے. اس کے انڈر جتنے انسٹیٹیوشن وجود میں آئیں گے وہ سب طاغوت ہیں. چاہے وہ انسٹیٹیوشن آپ لوگ کو بہت خوبصورت نظر آ رہے ہوں، خوبصورت عدلیہ نظر آ رہی ہو، لیکن وہ اگر فیصلے نہیں کر رہی بلکہ کچھ اور لوگوں کے بنائے ہوئے فیصلوں کی بالادستی قائم کر رہی ہے تو وہ طاغوت ہے. 63 کے آئین کے مطابق بڑا بڑا ہم لوگوں نے لکھ دیا کہ نو لیجسلیشن کین بی ڈن ان ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ، اور نیچے دیکھیں کیا کیا حرام خوریاں چل رہی ہیں. جو بھی اللہ کی حدود کو کراس کرے وہ طاغوت ہے. دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے، ہمیں اس سے کیا فکر. تو طغا، بغا، بغاوت، سرکشی، اس کا انکار پہلے ضروری ہے، پھر اللہ پر ایمان. تمہاری دوستیاں ہوں طاغوت سے اور اللہ پر ایمان و محبت کا تم دعویٰ کر رہے ہو، تم سے بڑا بیوقوف پھر کون ہوگا؟ منافقت ہو گئی نا. بلکہ یکسو ہو جاؤ، مخلصا لہ الدین، خالص ہو جاؤ، ونحن لہ مخلصون. یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پہلے پارے میں. تو جو شخص یہ کر لے، ایک تو طاغوت کا انکار پہلے اور پھر اللہ پر ایمان، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک بہت مضبوط تھام لیا ہے. اب فرض کریں کوئی شخص بحری جہاز سے گر جائے، اب اس کو تیرنا بھی نہیں آتا تو کچھ ہاتھ پاؤں تو مارے گا نا. اگر ہاتھ پاؤں مار کے کسی کنڈے کو پکڑ لے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کنڈے کو میں نے چھوڑ دیا تو بس میں گیا. اس کی جان گویا کہ اس کنڈے سے وابستہ ہے. تو کنڈا اگر ہلکا ہوگا تب تو وہ بہہ جائے گا، لیکن اگر کنڈا مضبوط ہوا تو بھلے اس کا خود کا باڈی ویٹ جتنا بھی ہو وہ کنڈے سے تو نہیں بہے گا. تو کنڈا مضبوط ہونا ضروری ہے. یہ طاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس مضبوط کنڈے کو پکڑ لیتا ہے. اور یہ کنڈا کون سا ہے؟ حدیث میں آیا، حضور نے فرمایا کہ تمام کنڈوں میں سب سے مضبوط کنڈا تقویٰ کا ہے، کبھی نہیں ٹوٹے گا. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، جس کو کسی طرح کی شکستگی حاصل ہے ہی نہیں، کسی طریقے کی کمزوری ہے ہی نہیں.
یعنی وہ کنڈا بہت مضبوط ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور علم رکھتا ہے۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے اگلی آیت پڑھنے سے پہلے کہ ایمان در حقیقت ایک طریقے سے دوستی کا رشتہ قائم کرتا ہے بندے اور اللہ کے درمیان۔ اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، اور یہ ولایت باہمی ہے، دو طرفہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے اہل ایمان کا، لیکن یہ ولایت، یہ دوستی، یہ پشت پناہی، یہ اس کا ساتھ دینا، یہ باہمی ہے، دو طرفہ ہے۔ بندہ اللہ کا ولی بن جائے، ولی اللہ، اور اللہ بندے کا ولی بن جائے، دوستی دو طرفہ ہوگی۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم اگر میرے پاس چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا، تم میرے پاس اگر ایک ہاتھ بڑھا کر آؤ گے میں دو ہاتھ بڑھا کر آؤں گا، لیکن تم روح پھیر دو گے تو ہم بھی رخ پھیر دیں گے۔ تم آؤ تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنے میں منزل ہی نہیں۔ ہر رات ہم اندھیرے میں آتے ہیں، اور ہر رات ہم ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آ کے، یہ صرف رمضان کی باتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے راتوں کی، یہ بلکہ ہر رات آتا ہے اللہ اور کہتا ہے حل من مستغفر، حل من سائل، کوئی ہے سوال کرنے والا کہ میں اس کا جواب دوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کروں۔ ہم تو آتے ہیں سوال کرتے ہیں، لیکن تمہاری غرض ہے کہ اس میں جاگو، تم تو سوتے رہتے ہو۔ تو ایمان در حقیقت ایک ولایت کا رشتہ قائم کرتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے اندھیروں کے مختلف شیڈ سے نور کی طرف۔ اندھیروں کے بہت مختلف شیڈز ہیں، یہ آپ لوگ یہاں نوٹ کریں کہ نور ہمیشہ قرآن مجید میں واحد آئے گا، انوار پورے قرآن میں آپ لوگ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن یہاں آپ لوگ حقیقت میں دیکھیں گے کہ نور تو واحد میں ہے، لیکن ظلمات ہمیشہ جمع کے صیغے میں آئے گا، اس لیے کہ مختلف شیڈز ہوتے ہیں، شیڈز آف ڈارکنس، کفر کے شیڈ ہیں، شرک کے شیڈ ہیں، جھوٹ کے شیڈ ہیں، زنا کے شیڈ ہیں، دھوکے کے شیڈ ہیں، وراثت کھانا کے شیڈ ہیں، بدعات جنم دینا کے شیڈز ہیں، الہاد کے شیڈ ہیں، مادہ پرستی کا شیڈ ہے، جتنے بھی غلط فلسفے ہیں، نظریات ہیں، ان کے شیڈز ہیں، جتنی وہ عمل کی غلط پگڈنڈیاں ہیں ان کے شیڈز ہیں۔ تو یہ تمام شیڈز آف ڈارکنس ہے۔ ان سب اندھیروں سے، ان سب اندھیاروں سے اللہ نکالتا رہتا ہے الی النور، نور کی طرف۔ والذین کفروا، لیکن جو کافر ہوتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کی دوستی ہوتی ہے طاغوت سے۔ اب طاغوت میں بتا چکا ہوں کون ہے، ان کی دوستی، ان کی سربراہی ہوتی ہے طاغوت کے ذریعے سے، اور وہ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نکالتے رہتے ہیں روشنی سے اجالوں، روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ یعنی اگر کوئی نور کی ہلکی پھلکی رمق پھرا کے اندھیروں کی طرف لے کر آ جاتے ہیں، یعنی اندھیرے سے مراد حتی زرتم المقابر، یعنی وہ آخری قبر تک لے کر چلے آتے ہیں اور انڈائریکٹلی جہنم کے گڑھوں میں ڈال دیتے ہیں۔ کا اصحاب النار، دیکھیں وہ الفاظ آ گئے کہ ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، آگ میں جلنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، وہاں سے ان کا کوئی دوام نہیں ہوگا، وہ وہیں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، اور کوئی راہ پناہ نظر نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو طاغوت کی دوستی سے محفوظ رکھ کے اللہ کی پکی سچی اور کامل دوستی نصیب فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی شفاعت حقیقی نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔